السلام علیکم۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ T20 میچ کا آپ کہہ لیں گہرائی میں جا کر جائزہ لے رہے ہیں، پاکستان بمقابلہ افغانستان، اور خاص طور پر یہ کہ 183 کے تعاقب میں افغان ٹیم 92 پر 2 وکٹوں سے گر کر 143 پر آل آؤٹ کیسے ہو گئی۔ ہمارے پاس میچ رپورٹس ہیں، سکور کارڈز بھی ہیں، تو ان کی مدد سے ذرا اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آخر افغانستان کی بیٹنگ لائن اپ کیوں لڑکھڑا گئی اور پاکستان نے یہ میچ 39 رن سے کیسے جیتا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، یہ صرف اسکور بورڈ کی کہانی نہیں ہے، یہ اصل میں پریشر کی، اہم لمحات میں پرفارم کرنے کی اور شاید کچھ انفرادی غلطیوں کی بھی کہانی ہے جس نے میچ کا رخ ہی بدل دیا۔ T20 کرکٹ کی جو کیا کہتے ہیں غیر یقینی صورتحال ہے وہ اس میچ میں پوری طرح نظر آئی۔ اچھا، تو پہلے پاکستان کی اننگز ہی شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے بیٹنگ کی اور بورڈ پر لگائے 182 رنز 7 وکٹوں کے نقصان پر۔ کپتان سلمان علی آغا نے میرا خیال ہے بڑی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی، 53 ناٹ آؤٹ صرف 36 گیندوں پر، اور محمد نواز نے بھی آخر میں آ کر 11 گیندوں پر 21 رنز بنا دیے۔ جی ہاں، اور یہ جو 182 کا سکور تھا نا، یہ عام T20 سکور سے آپ کہہ لیں تھوڑا سا اوپر تھا، مطلب 170 175 تو بنتے ہیں، لیکن آغا کی وہ اننگز اور نواز کا وہ چھوٹا سا لیکن تیز کیمیو، اس نے سکور کو 180 سے پار پہنچا دیا، اور یہی 10-15 اضافی رنز جو تھے وہ آخر میں بہت بڑا فرق ثابت ہوئے۔ اس نے شروع سے ہی افغانستان پر ایک نفسیاتی دباؤ بھی ڈال دیا تھا کہ یہ ہدف آسان نہیں ہوگا۔ صحیح۔ پھر افغانستان نے جب ہدف کا تعاقب شروع کیا تو ان کی نیت تو صاف لگ رہی تھی۔ رحمان اللہ گرباز نے خاص طور پر پاور پلے میں کچھ اچھے شاٹس مارے، رن ریٹ بھی قابو میں رکھا۔ ایک وقت پر تو وہ میرا خیال ہے 92 رنز پر تھے اور صرف 2 کھلاڑی آؤٹ تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ افغانستان میچ میں ہے، بلکہ شاید تھوڑا آگے ہے۔ جی بالکل، وہ بہت اچھی پوزیشن میں تھے، لگ رہا تھا کہ یہاں سے وہ میچ نکال لے جائیں گے۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دم سے سب کچھ بدل گیا، بہت تیزی سے۔ 92 پر 2 سے سکور آپ یقین کریں 97 پر 7 ہو گیا، یعنی صرف 5 رنز کے اندر 5 وکٹیں گر گئیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ میچ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ کیا وجہ بنی اس کی؟ صرف پریشر یا پاکستانی بولنگ میں کچھ خاص تھا؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ دونوں چیزیں تھیں۔ 92 پر 2 کے بعد جب آپ کو ایک اچھا پلیٹ فارم مل جاتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ مڈل آرڈر اس کو آگے بڑھائے گا، لیکن T20 میں جب ریکوائرڈ ریٹ آپ سمجھیں 9 یا 10 رن فی اوور کے آس پاس ہو تو ایک وکٹ بھی گرتی ہے نا تو پریشر بڑھ جاتا ہے۔ شاید پہلی وکٹ گرنے کے بعد تھوڑی جلد بازی ہوئی، پھر دوسری گر گئی اور بس وہ ایک پانک کسی صورتحال بن گئی، اور پاکستانی بولرز نے اس موقع کو خوب سمجھا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف رنز روکنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اٹیک کیا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ بلے باز دباؤ میں ہیں۔ تو اس اٹیک کو لیڈ کس نے کیا؟ مطلب کون سے بولرز تھے جنہوں نے یہ وکٹیں لی؟ سب سے نمایاں نام تو ظاہر ہے حارث رؤف کا آئے گا۔ انہوں نے وہ جو 12واں اوور کیا تھا اس میں 2 وکٹیں، وہ بھی بیک ٹو بیک، عظمت اللہ عمرزئی اور کریم جنت کی۔ اس نے تو افغانستان کی امیدوں کو آپ کہہ لیں بہت بڑا دھچکا پہنچایا۔ یہ صرف وکٹیں نہیں تھی، یہ ان کھلاڑیوں کی وکٹیں تھیں جو میچ بدل سکتے تھے۔ حارث رؤف نے، اور ان کے علاوہ کیونکہ 5 وکٹیں تھیں اس دوران۔ جی ہاں بالکل، اس میں سفیان موقیم کا کردار بھی اہم تھا۔ انہوں نے بھی بیچ کے اوورز میں اہم وکٹ لی، پریشر بنائے رکھا، اور پھر وہ ایک لمحہ جو شاید سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا، محمد نواز کی وہ ڈائریکٹ ہٹ۔ اوہ ہاں، گرباز کا رن آؤٹ۔ جی، گرباز اس وقت 38 پر کھیل رہے تھے، سیٹ تھے، اور ان کا کریز پر رہنا افغانستان کے لیے بہت بہت ضروری تھا۔ تو آپ کے خیال میں وہ رن آؤٹ کتنا اہم تھا؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ آؤٹ نہ ہوتے تو شاید نتیجہ کچھ اور ہوتا؟ بہت زیادہ اہم تھا۔ دیکھیں، گرباز صرف رنز نہیں بنا رہے تھے، وہ وکٹ کو سمجھ چکے تھے۔ ان کی موجودگی سے دوسرے اینڈ پر آنے والے بلے باز کو بھی حوصلہ ملتا ہے، اور جب آپ کا سیٹ بیٹسمین وہ بھی رن آؤٹ جیسی غلطی سے آؤٹ ہو جائے تو پوری ٹیم کا مورال نیچے چلا جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ صرف ایک وکٹ نہیں تھی، وہ امید تھی جو ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد آنے والے بلے بازوں پر دباؤ اور بڑھ گیا، اور پاکستانی بولرز نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے پھر کسی کو سیٹل ہونے ہی نہیں دیا۔
اچھا، جب لگ رہا تھا کہ اب تو میچ تقریباً ختم ہے، افغانستان شاید 110 120 پر ہی آل آؤٹ ہو جائے گا، تب راشد خان آئے اور انہوں نے تو آتے ہی کیا کہتے ہیں دھواں دھار بیٹنگ شروع کر دی. صرف 16 گیندوں پر 39 رنز بنا ڈالے، کچھ بڑے چھکے بھی لگائے. یہ کیا تھا؟ کیا اس سے کوئی امید بنی تھی؟ دیکھیں، راشد خان کی وہ اننگز ان کی جو فائٹنگ سپرٹ ہے نا، اس کا ثبوت تھی، اور ان کی ہٹنگ کی صلاحیت تو خیر سب جانتے ہیں. انہوں نے واقعی چند بڑے شاٹس لگا کر ریکوائرڈ ریٹ کو تیزی سے نیچے لانے کی کوشش کی، اور تھوڑی دیر کے لیے پاکستانی کیمپ میں بھی ہلچل مچا دی. یہ ایک کبھی ہار نہ مانو والے رویے کی بہترین مثال تھی. لیکن کیا حقیقت میں میچ کا نتیجہ بدلنے کا کوئی چانس تھا اس وقت؟ ایمانداری سے کہوں تو اس سٹیج پر بہت مشکل ہو چکا تھا. جب راشد آئے تھے، وکٹیں گر چکی تھیں، دوسرے اینڈ پر کوئی مستند بلے باز نہیں تھا، اور رن ریٹ شاید 15 سے بھی اوپر چلا گیا تھا. ان کی اننگز ایک شاندار انفرادی کوشش تھی. اس نے ہار کا مارجن ضرور کم کیا، لیکن میچ جتوانے کے لیے انہیں دوسرے اینڈ سے بھی تھوڑا ساتھ چاہیے تھا، جو ملا نہیں. تو وہ ایک یادگار کیمیو ضرور تھا، لیکن T20 میں اکثر ایسے کیمیو میچ نہیں جتوا پاتے اگر نقصان پہلے ہی بہت زیادہ ہو چکا ہو. اور پھر وہی ہوا جس کا اندازہ تھا. راشد خان کے آؤٹ ہونے کے بعد باقی وکٹیں کی تیزی سے گر گئیں. 18 اوورز تک سکور 141 پر 8 تھا، لیکن اگلی صرف 8 گیندوں میں ہی مجیب الرحمان سمیت باقی 2 کھلاڑی بھی پویلین لوٹ گئے اور پوری ٹیم 143 پر آؤٹ ہو گئی. جی بالکل. تو اس طرح پاکستان نے یہ میچ 39 رن سے جیت لیا. اگر ہم اس سارے میچ کا نچوڑ نکالیں، خلاصہ کریں، تو وہ کون سے اہم عوامل تھے جنہوں نے اس میچ کا فیصلہ کیا؟ میرے خیال میں چند بنیادی باتیں ہیں. پہلا تو پاکستان کا وہ 182 کا سکور، وہ ایک اچھا دباؤ ڈالنے والا ٹوٹل تھا. دوسرا، افغانستان کی اچھی شروعات کے باوجود وہ جو مڈل اوورز میں کولیپس آیا 92 پر 2 سے 97 پر 7، یہ اصل ٹرننگ پوائنٹ تھا. تیسرا، پاکستانی بولرز کا ان درمیانی اوورز میں بہت نپا تلا اور اٹیکنگ رویہ، خاص طور پر حارث رؤوف کی وہ 2 وکٹیں اور گرباز کا وہ رن آؤٹ. اور چوتھا، شاید افغانستان کا پریشر میں آ کر بکھر جانا. یہ T20 میں ہوتا ہے، لیکن اس میچ میں یہ بہت واضح طور پر نظر آیا. یعنی اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ T20 میں صرف اچھی شروعات کافی نہیں ہوتی. مڈل اوورز میں وکٹیں بچانا اور رنز بناتے رہنا اور دباؤ کو جھیلنا یہ شاید زیادہ اہم ہے. پاکستان نے یہ کام بہتر کیا. بالکل، انہوں نے پہلے بیٹنگ کر کے دباؤ بنایا، اور پھر جب بولنگ کی باری آئی تو انہوں نے افغان مڈل آرڈر کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا. گرباز کے رن آؤٹ نے تو جیسے ان کے لیے دروازہ کھول دیا تھا، اور انہوں نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. افغانستان کے لیے یہ یقیناً ایک سبق ہے کہ بڑے ہدف کے تعاقب میں صرف جاریت نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر خطرہ مول لینا اور پارٹنرشپ بنانا بھی اتنا ہی ضروری ہے. وہ 92 سے 97 تک کا سفر، یہ ان کے لیے ایک جاگنے کی کال ہونی چاہیے. تو ہم نے اس تفصیلی جائزے میں دیکھا کہ کیسے پہلے سلمان علی آغا کی کپتانی والی اننگز نے پاکستان کو ایک مضبوط ٹوٹل تک پہنچایا، اور پھر کیسے حارث رؤف، سفیان مقیم اور محمد نواز کی فیلڈنگ و رن آؤٹ نے مل کر افغانستان کو 183 کے تعاقب میں 143 پر ہی ڈھیر کر دیا. راشد خان کی وہ دلیرانہ کوشش کے باوجود وہ 5 وکٹوں کا گرنا ہی افغانستان کو لے ڈوبا اور پاکستان 39 رن سے جیت گیا. جی ہاں، اور اس میچ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ T20 صرف بڑے شاٹس کا کھیل نہیں. اس میں حکمت عملی، دباؤ کو سنبھالنا اور اہم لمحات سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے. پاکستان نے ان شعبوں میں بہتر کارکردگی دکھائی. افغانستان کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، لیکن شاید پریشر والے حالات میں فیصلے کرنے کی صلاحیت کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ میچ دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید ٹیمیں اور تجزیہ کار غور کر سکتے ہیں کہ جب کوئی ٹیم T20 میں ہدف کا تعاقب کر رہی ہو اور اچھی شروعات کے بعد جیسے اس میچ میں ہوا اچانک 2-3 وکٹیں گر جائیں تو کیا اس وقت کوئی مخصوص پلان بی ہونا چاہیے؟ کیا کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے جس سے اس طرح کے مکمل کولیپس کو روکا جا سکے یا کم سے کم اس کے اثرات کو محدود کیا جا سکے؟ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے. جی، یہ بہت اہم سوال ہے.
شاید وکٹیں گرنے کے بعد چند اوورز کے لیے جاری حد کو تھوڑا کم کر کے صرف سنگلز پر فوکس کرنا، یا شاید کسی ایک تجربہ کار بلے باز کو آخر تک وکٹ پر رہنے کی ذمہ داری دینا۔ مختلف حکمت عملیاں ہو سکتی ہیں۔ بالکل، اس پر غور کرنا چاہیے۔